اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ وقال اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی یہ جو پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا ہی تذکرہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم نے آگ میں ڈال دیا، اسی پاداش میں کہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے، آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان آگ سے نہ پہنچا۔ اس کے بعد کی یہ اگلی آیتیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ یہ ساری قوم بھی میری دشمن ہے، باپ بھی، اور کوئی بندہ جو ماننے والا نہیں ہے، تو اب یہاں سے جانا ہی بنتا ہے۔ یعنی یہ ہجرت سمجھ لیں انہوں نے کی، جس طرح مکے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آپ نے پہلے صحابہ اکرام کو بھیجا، حبشہ کی طرف بھی ہجرتیں ہوئیں، پھر مدینہ کی طرف بھی، آپ بھی پھر مدینہ میں ہجرت کر کے گئے۔ یعنی جب ایک جگہ پہ حالات سازگار نہ ہوں دین کے اوپر چلنے کے لیے، پھر بندہ دوسری جگہ پہ جائے، یہ ہجرت ہے، اور اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ یہاں پہ انہوں نے یہی ہجرت کا ہی سوچا۔ وقالا اور کہا انی ذاہب الی ربی، بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، کہ اللہ میری رہنمائی کرے گا، میں اب یہاں سے جانے والا ہوں۔ ہجرت کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس طرح بخاری شریف کی جو سب سے پہلی روایت ہے اس میں یہ ہجرت کا بھی تذکرہ ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ مشہور روایت ہے بخاری شریف کی پہلی، کہ بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، کہ دنیا کے لیے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کی ہجرت اسی کے لیے، یعنی اس کو وہ اجر نہیں دنیا کمانے کے لیے، جس طرح آج ہم جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، یہ بھی ہجرت ہی ہے، لیکن یہ پیسے کمانے کے لیے جا رہے ہیں، دوسرے ممالک میں لوگ جاتے ہیں شادی کرنے کے لیے کہ میں فلاں جگہ پہ جا کے شادی کروں گا، علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ہجرت ہے۔ لیکن ایک ہے اللہ کے لیے ہجرت، اللہ کے دین کے لیے، اس کا اجر ہے، عام ہجرت کا اجر نہیں ہے جو دنیا داری کے لیے بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں الی ربی میں بھی اسی طرح اشارہ ہے، ان کا مقصد تھا رب کی طرف میں نے جانا ہے، یعنی اللہ کے دین کے اوپر یہاں پہ چلنا مشکل ہوا ہے، ان لوگوں نے آگ تک میں مجھے پھینک دیا، اب میرا یہاں سے جانا بنتا ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ اگر حالات سازگار نہ ہو دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، بندہ وہ علاقہ چھوڑ دے اور دوسری جگہ پہ چلا جائے جہاں پہ آسانی سے دین کے اوپر عمل ہو سکتا ہے، اور اس کا مقصد اللہ کی رضامندی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف اب جانے والا ہوں، سیہدین، وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر شام کے علاقے کی طرف، عراق میں تھا یہ سارا معاملہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ان کی قوم کا پیش آیا، وہاں سے پھر شام کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ اب یہ اکیلے تھے، اس وقت بیوی تھی صرف، لیکن بیٹا یا اولاد کوئی نہیں تھی، تو دعا کی پھر رب ہب لی،
اے رب تو مجھے عطا کر من الصالحین، صالحین میں سے، اللہ تو مجھے صالحین میں سے عطا فرما۔ اب یہاں پہ بھی یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، اکیلے تھے، صرف بیوی تھی ساتھ، اور کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کے جو چچا زاد بھائی یا چچا کے بیٹے وہ لوط علیہ السلام وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، وہ اسلام قبول کر چکے تھے، بعد میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہر نبوت دی، تو وہ آپ کے ساتھ تھے۔ اب وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے تو صالحین میں سے عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فرمایا ہم نے بھی اس کو پھر خوشخبری دی ایک بردبار لڑکے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی ضرورت پڑی، کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے یہاں پہ، نبیوں کو بھی اللہ سے ہی ان کا بھی طور طریقہ تھا کہ کوئی ضرورت پیش آتی نبیوں کو بھی وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے۔ آج ہم مسلمان ہو کے اللہ ہمیں معاف فرمائے ہم اولادوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، قبروں پہ بھی لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں اولادوں کے لیے، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ یہ حرکتیں کرو اولاد ملے گی، فلاں جگہ پہ یہ ایسے کرو۔ نہیں، اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتے ہیں یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، یہ اللہ ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، او یُزَوِّجُہُم ذُکرانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے بیٹیاں مکس کر کے دیتا ہے، وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اللہ نے ساتھ فرما دیا جس کو چاہتا ہے اللہ بانجھ بنا دیتا ہے، دیتا ہی نہیں۔ اب یہ اولاد دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات ہی ہے، صرف اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا، تو پھر ہم رب کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگیں اولاد کے لیے؟ کوشش بندہ ضرور کرے، اگر کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، علاج وغیرہ کروانے میں کوئی شرعی طور پر حرج نہیں، لیکن اس طرح جا کے قبروں پہ سجدے کرنے، جی فلاں جگہ پہ یہ کرو، فلاں جگہ پہ بیری جھاڑیں گے تو پتے گریں گے، تو جی کپڑے پہ جو آئے گا جی بیر گریں گے، یہ آج ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے ایسی، تو جی بیٹا ہوگا، جی یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کے شرکیہ طور طریقوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی۔ دعا ہم کریں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے عطا کر صالحین میں سے۔ نمبر ایک دعا مانگنی ہے اللہ سے اولاد کے لیے۔ دوسرا صالحین میں سے اولاد جب بھی مانگے بندہ یہی اللہ سے دعا کرے اللہ نیک اولاد عطا فرما، خالی یہ نہیں کہ اللہ اولاد دے دے۔ یہ یہاں پہ بھی بڑی اہم بات ہے، من الصالحین، انہوں نے کہا اللہ صالحین میں سے عطا فرما، کیوں کہ ایسی اولاد جو نیک ہی نہیں ہے، فرما بردار ہی نہیں ہے، یہ کل کو ہمارے لیے ندامت کا، پریشانی کا باعث بنے گی، ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا ایسی اولاد کی وجہ سے جو اولاد نافرمان ہے اور باہر غلط معاملے کرتے۔ پھر کس کو آتی ہے بات؟ یہ فلاں کا بیٹا جس نے یہ حرکت کی، ماں باپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن گیا۔ اس لیے صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ ایک تو مانگنا بھی اللہ سے، اور دوسرا نیک اولاد مانگنی۔ نیک اولاد ایسا بہترین اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے کہ یہ انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان مر جاتا ہے، اس کے سارے عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ایک جو اس نے علم کسی کو پڑھا دیا، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ، اس کو بھی اجر مل رہا ہے۔ جو لوگ دنیا میں جن کو دین کا علم سکھا دیا وہ آگے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، مرنے والے کو اس کا بھی اجر مل رہا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی اجر اس کو ملتا ہے۔ دوسرا جو صدقہ جاریہ کوئی ایسا کام کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی مرنے کے بعد انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو یہی حدیث مبارکہ میں آتی ہے، ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اس کو پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے نیک اولاد ہوگی تو پھر ہی ہمارے لیے کل کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچے گا، اور اس میں یہاں پہ بھی ہمارا عمل دخل بھی اس میں ہے۔ ہم اللہ سے دعا مانگیں اولاد کی، اولاد کے لیے مانگیں بھی اللہ سے، اور مانگیں پھر نیک اولاد مانگیں، پھر اس کو نیک بنانے کے لیے کوشش بھی کریں۔ یہاں پہ کوشش کا بھی عمل دخل ہے، یہ نہیں کہ ہم دنیا کی ساری تعلیمات اسے تعلیمیں جو ہیں دے دیں، ہر قسم کا سبجیکٹ اسے پڑھا دیں، قرآن کی طرف اس کو آنے ہی نہ دیں، قرآن اسے سکھائیں نہ۔ بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، دین کا علم اس کو پتہ ہی نہیں ہے،
تو ایسا بچہ کیا ہمارے مرنے کے بعد ہمیں فائدہ دے گا جس کو ہم نے قرآن سکھایا ہی نہیں؟ ہمارے مرنے کے بعد وہ کیا پڑھے گا؟ ہمارے لیے کیا وہ اجر کا باعث ہے وہ بنے گا جب ہم نے اس کو دین ہی نہیں سکھایا؟ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دین کا فہم بھی عطا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی خود بھی ہم نے دین کی طرف آنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف راغب کرنا ہے۔ اور وہ حدیث میں آتا ہے نا، 10 سال کا بچہ ہو جائے، ایک تو 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے نہیں نماز پڑھتا تو اس کو مار پیٹ کر کے اس کو نماز کی طرف لے کے آؤ۔ یعنی ہم اس کی تربیت دینی نہج پہ بھی کریں۔ ہماری ساری توجہ آج ہوتی ہے دنیا کی طرف، بچہ پڑھ لکھ جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بڑا بزنس مین بن جائے، لیکن دیندار بن جائے، ادھر ہماری کوششیں نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ اس لیے بچے کو دنیا سکھائیں، کوئی نہیں، دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اس کو سکھائیں تاکہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں فائدہ دے۔ تو یہ نیک اولاد ہے، یہ مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، رب هب لی من الصالحین، اللہ اولاد عطا فرما صالحین میں سے، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے بھی پھر دعا قبول کی اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو خوشخبری دی ایک لڑکے کی جو بڑا حلیم تھا۔ حلیم بردبار، تحمل والا، تحمل مزاجی اس کے اندر تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر نیک ہی بیٹا عطا فرمایا، دعا بھی نیک کی تھی اور بیٹا بھی اللہ نے نیک فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آزمائش تھی، پہلے بھی آزمائش تھی دوبارہ۔ فلما بلغ معہ السعی، چنانچہ جب وہ پہنچ گیا معہ اس کے ساتھ، سعی دوڑنے کی عمر کو، قالا کہا، یا بنیا اے میرے بیٹے، انی بے شک میں ارا دیکھتا ہوں، فی المنام خواب میں، کہ انی اذبحک بے شک میں ذبح کر رہا ہوں تجھے، فانظر بس تو دیکھ، ماذا ترا تیری رائے کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آ گئی۔ پہلے اولاد مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا۔ اب بیٹا تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، یہ معہوسہ یا چلنے پھرنے یعنی دوڑنے کی عمر کو پہنچا، 12-13 سال کچھ روایتوں میں ملتا ہے، اتنی عمر تقریباً تھی۔ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک خواب آتی رہی کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور جو نبی کا خواب ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک وحی کی شکل ہوتی۔ اب پتہ لگ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے سے تذکرہ کیا اس کا، اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے، یعنی اس کی بھی رائے پوچھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں نیک اولاد مانگی ہے نا، رزلٹ بھی نیک کا ہی ملا۔ بیٹا کیا کہتا ہے، یا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کر گزریے ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی آپ پائیں گے مجھے، انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، من الصابرین صبر کرنے والوں سے۔ اور اگر انشاءاللہ نہیں کہتے تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، جس طرح وہ حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے نا، سلیمان علیہ السلام، ان کی 90 بیویاں، کچھ روایتوں میں 99 اور کچھ میں 100 کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اتنی بیویاں تھیں اپنے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں ساری آج بیویوں کے پاس جاؤں گا، مجھے بیٹے ملیں گے سب سے اور میں ان کو جہاد میں لگاؤں گا۔ کسی ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ بھی کہیں ساتھ کے، انشاءاللہ میں بیویوں کے پاس جاؤں گا، اللہ بیٹے دے گا تو میں جہاد میں ان کو لگاؤں گا۔ نہیں کہا، توجہ نہیں کی، ساری بیویوں کے پاس گئے لیکن اللہ نے کسی سے بھی اولاد نہیں دی، صرف ایک بیوی سے ایک بیٹا ہوا، وہ بھی آدھا جسم تھا اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا، یہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ یہاں پہ کہہ دیتے نا، انشاءاللہ میں اپنی یہ ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور سبھی سے بیٹے ملیں گے، یہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اللہ ساری بیویوں سے ان کو بیٹے عطا فرما دیتا۔ لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، نقصان ہوا، کسی سے بھی نہیں ملا، اور ایک کا بھی ملا جو وہ آدھے جسم کا۔ یعنی انشاءاللہ کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارے معاملات میں۔ کسی بھی کام کا ہم ارادہ کریں، ہم یہ کہیں گے انشاءاللہ میں یہ ضرور کروں گا، انشاءاللہ یہ ایسا ہی ہوگا، کل انشاءاللہ یہ میں کام کروں گا، میں انشاءاللہ جی آپ سے فلاں دن ملوں گا، یہ انشاءاللہ ہوگا نا، جو آئندہ آنے والے وقت کے لیے ہم کو ارادہ کرتے ہیں،
جب انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ کر گزریے۔ پھر کیا ہوا وہ اگلی آیتوں میں اس کے بارے میں وضاحت ہم دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں بھی جس طرح ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے فرما بردار تھے، ان کا بیٹا بھی اللہ کا فرما بردار تھا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی نیک بنائے، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے۔ اپنے لیے بھی جہاں پہ دعا کریں، اپنی اولادوں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ ایک تو پہلے سے ہی دعا کریں، اولاد پیدا ہونے سے پہلے اللہ نیک اولاد عطا فرمائے، جب اولاد اللہ دے دے ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں اور کوششیں بھی کریں ان کو دین کا علم بھی سکھانے کی، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ قرآن مجید میں بڑی بہترین دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمیں ہماری اولادوں اور بیویوں سے ان کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ بیوی بچوں کے لیے دعا بہترین ہے، یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، گھر والوں کو، سب کو اللہ نیک بنائے، نیک صالح بنائے، اور اللہ ہمیں ہر پل اپنی فرما برداری کرنے کی ہی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔ السلام۔